ایک اور ہولناک اسکینڈل پاکستان کا، جس میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی میں بات کروں گی، جہاں پر یہ جو اسکینڈل منظر عام پر آیا وہاں پر بھی تحقیقات ہوئی ہیں، انکوائری بھی ہوئی ہے، گرفتاری بھی ایک عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ یہ معاملہ کچھ سلجھ جاتا، اس کے باوجود یہ معاملہ مزید الجھ گیا ہے۔ یونیورسٹی کے چانسلر اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب اس پورے معاملے کے اندر خاموش ہیں۔ یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے۔ اس کے اوپر کچھ اہم ڈیٹیلز ہیں، کچھ انسائٹس ہمارے پاس ایسی شاکنگ ڈیٹیلز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ عامر صاحب شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے آخر میں کچھ بات کریں گے ڈراپ کے حوالے سے بھی، جس کے چیف ایگزیکٹو کو فائنلی ان کے گرد جو ہے وہ شکنجہ کس لیا گیا۔ عاصم رؤف کیا کیا ہیرا پھیریاں کرتے رہے ہیں، یہ انکشافات سے بھرپور ڈیٹیل ہمارے پاس ہے، وہ بھی آپ لوگ سامنے شیئر کریں گے۔ عامر صاحب، سارا دن سیاست کے اوپر بات ہوئی، ہر ٹی وی چینلز پہ جو مین سٹوری تھی، ہر جگہ پہ مین سٹوری وہ پارلیمنٹ اور الیکشن ایکٹ، اس کے اوپر بات کریں گے، مگر کسی کی زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوا اس ایک اسکینڈل کے اوپر جس نے ہزاروں لاکھوں ماں باپ کی نیند حرام کر دی ہے، اڑا دی ہے، ہزاروں طالبات کے فیوچر کو روشن نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا سورج طلوع نہیں ہوگا، غروب رہے گا، جس قسم کی یہ صورتحال ہمارے سامنے، مگر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ جی، اس وقت جو ہے یہ جس طرح ہماری پارلیمان جو ہے بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جس طریقے سے کوئی میں نے پرائم منسٹر کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی، کسی بھی بڑے ایک کارروائی ڈال کے جو بہاولپور کا واقعہ ہوا ہے، ایک کمیٹی ضرور بھیجی ہوئی ہے، اور کمیٹی میں یہ ضرور کہوں کہ جو افراد ہیں وہ ان کو میں ان کا کریئر دیکھتا رہا ہوں، بڑے مستند لوگ ہیں، تو مجھے بڑی امید ہے کہ وہ ایک اچھی ایک آدھ دن میں رپورٹ آ جائے گی۔ مگر جو ابھی تک کی جو ہمارے ذرائع نے جو بتایا ہے، جس قسم کے شواہد آ رہے ہیں، جس طرح کی تفتیش جس طرف جا رہی ہے، کہ ایک تو ہم پہلے ہی بتا چکے ہوئے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہی صاحب کا یہ جو میجر اس کے کلیدی کردار جو مین ایکیوزڈ ہیں، میجر اعجاز شاہ صاحب، ریٹائرڈ میجر اعجاز شاہ صاحب، یہ ان کی پہلے بھی شکایتیں آتی رہیں، اور ان کے متعلق یہ کہا گیا، یہ ذرائع نے انہوں نے کہا جناب یہ شخص جو ہے نا، یہ ایک عام، یہ جس طرح فلموں میں ہوتا ہے نا، ایک ذہنی مریض ہے جنسی حوالے سے، یہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ میں چلے آپ نے کہہ دیا خاتون نے، یہ انہوں نے کہا جی اس کے جو جس قسم کے اس کی حرکات رہی ہوئی ہیں، اور یہ وہاں پہ جو انتظامیہ تھی، وائس چانسلر صاحب کے بھی نوٹس میں تھا، پر وہ ان کو ہش اس کو کیا گیا، دبا دیا گیا، اور جو سوال جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، بہت بڑا سوال ہے اس وقت گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کے متعلق۔ وہ اس لیے ایک تو یہ کہ بطور گورنر وہ چانسلر ہیں اس یونیورسٹی کے، اور بھی یونیورسٹیوں کے، اس یونیورسٹی کے بھی، اور ان کا بہاولپور سے ہی تعلق ہے، وہ وہاں سے الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں، تو جو آپ وہاں کے نمائندے بھی ہوں، وہاں کے رہنے والے بھی ہوں، اور چانسلر بھی ہوں، کا کوئی بیان نہیں آیا، بلکہ اس سے پھر ہمیں یہ شک پڑتا ہے کہ جناب یہ شاید یہ ان کے ہی سرکردہ لوگ ہیں، ان کے ہی لگائے ہوئے لوگ ہیں، یا وہ اس کو یہ جو بتایا جا رہا ہے ہمیں بار بار کہ پریشر ڈالے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ میجر ریٹائرڈ ہیں تو وہ نام استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام میں بھی انہوں نے بار بار اس دن جو ہے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے، وائس چانسلر صاحب نے جو کہ اب تو ریٹائر ہو گئے، ایکس چانسلر صاحب، انہوں نے یہ بڑا بار بار کہا کہ ایجنسیوں نے پکڑ لیے ہیں لوگ، اور یہ سازش ہو رہی تھی، اور اسپیشل برانچ لے کے لیے ایجنسیاں کری جاتے ہیں، اور خدا کے لیے اس تفتیش کو ہونے دیں۔ یہ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی پاکستان کی کوئی بھی محب وطن کوئی ایجنسی ہوگی اس طرح کے جن کی بچے یہاں کالجوں اسکولوں میں پڑھتی ہیں کہ اس کے اندر اس کو دبانے کی کوشش کریں گی، تو یہ روکنا چاہیے کہ ان کو کہ مس یوز کریں۔ اوپر سے ان کا اپنا ماضی جو ہے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کا، ان کی نیب سے بھی انکوائری رہی ہوئی ہیں، اینٹی کرپشن پنجاب کے اندر بھی اتنا تابناک نہیں ہے، گو کہ ان کو ایگزونریٹ نیب نے کر دیا تھا، پر نیب میں بھی جس طرح کی یہ پریشر یہاں پہ ڈال رہے ہیں، وہاں بھی نیب کے اندر بھی اس طرح ہی معاملات پریشر کے ساتھ، جس کا دل کرتا تھا وہ اس کے خلاف کیس بنا دیتے تھے، مگر اسی طرح ہی ان سے بچنا بھی آسان تھا۔ تو پتہ نہیں اس کی دوبارہ انکوائری کروانی چاہیے یہ موجودہ شواہد کی روشنی میں کہ یہ کتنا انصاف کیا گیا۔ مگر گورنر صاحب کے اوپر بہت بڑا سوال ہے کہ ان کو یہ ان کا اپنا شہر تھا، ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی تھی، اور وہ اس کے چانسلر ہیں،
ان کو نظر آنا چاہیے تھا, بیان دینا چاہیے تھا, اور ان کو بہاولپور میں نظر آنا چاہیے, کیونکہ پورا بہاولپور, پوری سرائکی بیلٹ, پورا پاکستان پریشان ہے. میں نے جس طرح کہا کہ اس سے یہ پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ یہ نمبرز جو بتائے جا رہے تھے آگے ہمارے ذائع بتا رہے ہیں کہ اتنے خوفناک نہیں ہیں. یہ ویڈیوز کے یہ اتنے نمبر جو پہلے بہت زیادہ کہ پوری نہیں, چند افراد ہیں, مگر چند افراد کے اس کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ گروہ ہے, چند افراد ہیں, کہ اس کے بعد جو وہ طبقے یا وہ قوتیں جو کہ بچیوں کے پڑھانے کے حق میں نہیں ہوتی, ان کو موقع مل جاتا ہے. بچوں کے لیے, خاندانوں کے لیے سوشل پریشر آ جاتا ہے کہ جی اور پڑھائیں, دیکھیں نا یہ ہے. تو ہر گھر والے پریشان ہیں, بچوں کے والدین پریشان ہیں, خاندان والے پریشان ہیں. اس لیے یہ بڑا ہی معاملہ ہے. اسی لیے یہ ہم روز ہی ایک ہی بیسیکلی جو یہ اب آئین تو روز اس کی آئین شکنی کی جاتی ہے, عدالتیں لیٹی ہوتی ہیں. سو یہ پارلیمان میں اور اداروں میں اور عدلیہ میں ایک ہی کہانی ہے, مختلف زاویے سے روز آتی ہے. سو لوگوں کو اب اس میں اتنی دلچسپی نہیں رہی ہے. اس میں دلچسپی ہونی چاہیے اور ہے. اور لوگوں کا جو سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لوگ اس کے اوپر پریشان ہیں, اور بالکل صحیح پریشان ہیں, ہونا بھی چاہیے. تو ایک تو بلیغ الرحمان صاحب پہ اس کے اوپر بہت کوسچنز آتے ہیں کہ وہ ابھی تک خاموش کیوں ہیں اور ان کا کیا اس کے میں رول ہے. اور دوسرا کہ اس لیے بھی کہ وہ ماضی میں ایک ایجوکیشن پنجاب کے یاد رہے کہ منسٹر رہے ہوئے ہیں ڈائریکٹلی اسی شعبے سے. دوسرا وہ منشیات کے وزیر بھی رہے ہوئے ہیں. سو ان کے لیے تو ڈبل کنسرن ہے. یہ انہی کی پرانی سابقہ منسٹریوں سے ریلیٹڈ یہ مسائل ہیں. ان کو تو سب سے پہلے سامنے آنا چاہیے تھا, ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے. اس کے بعد جو ایک اور جو انکوائری پہلے میں نے کہا, جس طرح انصاف کے متعلق بھی شکایت آئی تھی میجر ریٹائرڈ صاحب کے متعلق بھی, پھر ایک پروفیسر ڈاکٹر ابو بکر ہیں جن سے پہلے 28 جون کو یہ ڈائریکٹر فنانس تھے, یہ گرفتار ہوئے, مگر نشہ و رشا ان سے برآمد ہوئی. مگر اب جب یہ کیس سامنے آیا اور ہمارے جیسے لوگوں نے شور مچایا تو پھر ان کے خلاف یہ کمیٹی بنائی ہے. پکڑے یہ گئے تھے 28 جون کو ڈاکٹر ابو بکر صاحب, اور کیس بن رہا ہے اب جا کے 21 جولائی کو, مطلب ایک مہینے بعد جب یہ ایشو سامنے آیا تو ان کو یہ خیال آیا. اور اب وہ انہوں نے اپنی کمیٹیاں بھی بنائی ہیں کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے, 2-3 کمیٹیاں بنا دی ہیں جو اس کی تفتیش کر رہی ہیں اپنی یونیورسٹی, کیونکہ اب باہر سے کمیٹیاں پولیس کی آ گئی ہیں تو وہ چھان بین کر رہی ہیں. تو ان کو خیال آ گیا اپنی, اور جو اپنی کمیٹیاں بنائی ہیں اس میں ایک مزید سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک بھی خاتون نہیں ہے. جو یہ جنسی ہراسگی کی خواتین کے متعلق کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, یہاں پہ جنسی ہراسگی کے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں اس کی جو چیف ہوتی ہیں وہ خاتون کو لگایا جاتا ہے, کیونکہ خواتین کہ مردوں کے خلاف یہ اکثر ہراسگی ان کی طرف سے ہوتی ہے, تو وہ مردوں کے سامنے ایک تو یہ حساس ٹاپک ہوتا ہے, وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتی. دوسرا آپ کو ان کی کمیٹی کے اندر کوئی خاتون تو ڈالنی چاہیے. ایک خاتون نہیں, ایک مرد بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ساتھی مردوں نے یہ زیادتی کی ہے یا نہیں کی ہے, تو ایک دم سے وہ خیال آ گیا ہے. پھر ان کو اب جا کے نئی چیزوں میں ان کے ترجمان نے اب جا کے یہ آج بیان بھی جاری کیا. پہلے تو ہمارے پروگرام میں اطہر محبوب صاحب مان ہی نہیں رہے تھے, ڈینائل میں اس کو کہہ رہے تھے, دیو کیا کہہ رہے تھے, وہ دیو ملائی, اور وہ تو ہمارے پہ چڑھائی کر رہے تھے, ہمارے پہ چڑھائی کر رہے تھے کہ یہ میڈیا اس کو پھیلا رہا ہے. اب انہوں نے اقرار کرنا شروع کیا اور بتایا کہ جی ہمارے پاس اس طرح کی ہم نے کمیٹی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, اور 3 ہفتوں میں ہم انکوائری مکمل کر رہے ہیں. اور اب بتا رہے ہیں کہ 2020 میں بھی 4 واقعات ہوئے تھے, 2021 میں 8 ہوئے تھے, 2020 میں 10 کیس موصول ہوئے تھے, اور ان میں 5 کیسز میں قصورواروں کو سزائیں بھی دی گئیں. یعنی یہ ہو رہا تھا, ابھی شکل اس کی زیادہ سنگین ہو, اب وہ بتانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ہو رہا تھا, اور یہ سزائیں اگر دی جا رہی تھی, نوٹس میں تھا, تو نظر آنا چاہیے تھا کہ ان کے میجرز لیے گئے کہ یہ کس طریقے سے کہ یہ دوبارہ نہ ہو پائے. یاد رہے کہ اس کے اوپر جو تفتیش ہو رہی ہے, کیونکہ یہ چیف سیکورٹی افسر تھے میجر صاحب, تو یہ سرویلنس کیمراز سارے ان کے انڈر تھے. تو شاید اب ان لائنز پہ بھی تفتیش ہو رہی ہے کہ یہ غیر موضوع جگہ پہ یہ کیمریز لگائے جاتے تھے, اس کے ذریعے پھر
بلیک میلنگ کے امکان کی تفتیش ہو رہی ہے کہ بلیک میل کیا جا رہا تھا, ویڈیوز بنتی تھیں اور پھر خواتین کو جو ہے نشے پہ اور یہ ویڈیوز کریے بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری ہوتا تھا. تو یہ بڑی ہی اس کے معاملے میں بھی ہے. مجھے ایک حیرانی مزید یہ ہوئی ہے کہ ایچ ای سی نے اس کے اوپر بہت سخت قسم کا اپنا بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو غیر سعودی انہوں نے کہا یہ چوک میں لٹکا دینا چاہیے, اور یہ مگر ساتھ میں ایچ ای سی نے یہ کہا ہے کہ میڈیا اس معاملے میں کو زیادہ نمایاں نہ کرے کیونکہ یہ بچیوں کا معاملہ ہے. میڈیا اویئرنیس نہیں دے گا تو کون دے گا؟ میں ایچ ای سی کے یہ بالکل ہی غلط, اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ میڈیا کا کام ہے ایسے ایشوز کو, یہ اسی لیے عورتوں کا بچیوں کا کہہ کہ یہ دبا دیے جاتے ہیں معاملے, یہ گھروں میں بھی دبا دیے جاتے ہیں, خاندانوں میں بھی دبا دیے جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنز میں بھی دبا دیے جاتے ہیں کہ جی یہ اسی آڑ کی وجہ سے اور اسی وجہ سے یہ جو تفتیش کر رہے ہیں مجھے یہ بتایا گیا کہ بہت کیونکہ سوشل پریشر ہوتا ہے تو بڑی کم خواتین ہیں. وہ مظفر گڑھ میں بیچاری بچی جس ایم فل کی خاتون جس کے ساتھ ایک گینگ ریپ ہوا تو وہ اس نے حوصلہ کر کے بڑا کم ہوتی ہیں اس طرح کی خواتین جو کہ حوصلہ کر کے آتی ہیں کیونکہ یہی سوشل پریشرز ڈالا جاتا ہے. وہ اپنی بدنامی سے بچتی ہیں, ان کو شادیوں کے اندر گھروں کے اندر یہ مسائل بعد میں ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی بچوں کا معاملہ میڈیا اس کا ٹاپک پہ ذکر ہی نہ کرے, نہیں جناب یہ ٹیبو نہیں ہے بلکہ زیادہ کرنا چاہیے, اس پہ بات ہونی لازمی ہے, اس پہ زیادہ کرنا چاہیے بلکہ ہم اس کے اوپر اتنی بات نہیں کر پاتے خواتین کے مسائل کے اوپر جتنی ہمیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس کا فالو اپ دیتے رہیں گے, لیکن مجھے کہنے میں کوئی تعامل نہیں ہے عامر صاحب کہ اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد باقاعدہ سے یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے ہر طرف کہ خواتین کی تعلیم کو لے کے کہ کیسا ایک ماحول ان کو فراہم کیا جا سکتا ہے.